ہم ہوا کے نرم و تیز جھونکوں کی مانند آگے بڑھ رہے تھے۔ اس چلنے میں کوئی مشقت نہ تھی بلکہ لطف آ رہا تھا۔ نہ جانے ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا تھا کہ صالح کہنے لگا، عرش الہی کے سائے میں مامون علاقہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ دیکھو، آگے فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آ رہا ہے۔ ان کے پیچھے ایک بلند دروازہ ہے، یہی اندر داخلے کا دروازہ ہے۔ میں نے صالح کے کہنے پر سامنے غور سے دیکھا تو واقعی فرشتے اور ان کے پیچھے ایک دروازہ نظر آیا، مگر یہ عجیب دروازہ تھا جو کسی دیوار کے بغیر قائم تھا، یا شاید دیوار غیر مرئی تھی، کیونکہ دروازے کے ساتھ پیچھے کی سمت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گویا ایک نظر نہ آنے والا پردہ تھا جس نے دروازے کے پیچھے کے ہر منظر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ تاہم اس کی بات سنتے ہی میرے قدم تیز ہو گئے اور فاصلہ تیزی سے گھٹنے لگا۔ دروازہ ابھی دور ہی تھا مگر فرشتے واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ یہ انتہائی سخت گیر اور بلند قامت فرشتے تھے جن کے ہاتھ میں آگ کے کوڑے دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے صالح کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا، تم غالباً غلط سمت جا رہے ہو، یہ تو عذاب کے فرشتے لگتے ہیں۔ چلتے رہو، اس نے رکے بغیر جواب دیا۔ ناچار مجھے بھی اس کے پیچھے جانا پڑا، تاہم میں نے اتنا اہتمام کر لیا کہ اس سے 2 قدم پیچھے رہ کر چلنے لگا تاکہ اگر پلٹ کر بھاگنے کی نوبت آئے تو میں اس سے آگے ہی رہوں۔ صالح کو میرے احساسات کا اندازہ ہو چکا تھا، اس نے وضاحت کرنی ضروری سمجھی۔ یہ بے شک عذاب ہی کے فرشتے ہیں۔ میں نے اس کی بات درمیان سے اچک کر کہا، اور یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آگے جانے سے قبل میری پٹائی کر کے میرے گناہ جھاڑیں؟ وہ میری بات سن کر بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، دیکھو، اگر پٹائی ہونی ہے تو تمہارا بھاگنا مفید ثابت نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ان فرشتوں کی رفتار اور طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ تمہارے لیے یہاں نہیں کھڑے ہیں، بلکہ یہ اس لیے کھڑے ہیں کہ خدا کا کوئی مجرم اگر اس سمت آنے کی کوشش کرے تو اسے اتنا مارے کہ وہ دوبارہ اس طرف آنے کی ہمت نہ کرے۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی انہوں نے 2 حصوں میں بٹ کر ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا۔ از راہ عنایت انہوں نے یہ اہتمام بھی کر دیا کہ کوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور اظہار مسرت کریں گے، مگر کوشش کے باوجود ان کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ تلاش نہ کر سکا۔ صالح کہنے لگا، ان کی موجودگی کا ایک مقصد تمہیں اللہ کی اس نعمت کا احساس دلانا ہے کہ کس قسم کے فرشتوں سے تمہیں بچا لیا گیا۔ بے اختیار میری زبان سے کلمہ شکر و حمد ادا ہو گیا۔ ان کے بیچ سے گزر کر ہم دروازے کے قریب پہنچے تو وہ خود بخود کھل گیا۔ اس کے کھلتے ہی میری نظروں کے سامنے ایک پرفضا مقام آ گیا۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہو رہا تھا جہاں عرش الہی کی رحمتیں سایہ فگن تھیں۔ روح تک اتر جانے والی ٹھنڈی ہوائیں اور محسور کن خوشبو مجھے چھونے لگی تھی۔ ہم دروازے سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ دور تک فرشتے قطار در قطار کھڑے تھے۔ ان کے چہرے بے حد دلکش تھے اور اس سے کہیں زیادہ خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہروں پر موجود تھی۔ یہ ہاتھ باندھے مؤدب انداز میں کھڑے تھے۔ ہم جیسے ہی ان کے بیچ سے گزرے، دعا و سلام اور خوش آمدید کے الفاظ سے ہمارا خیر مقدم شروع ہو گیا۔ ان کے رویے اور الفاظ کی تاثیر میری روح کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی اور ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبوئیں میرے احساس کو سرشار کر رہی تھی۔ یہاں داخل ہوتے ہی مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی غیر معمولی تبدیلی آئی ہے، لیکن اس وقت میری ساری توجہ فرشتوں اور یہاں کے دلکش ماحول کی طرف تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہیں دے سکا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں اس کیفیت کو بس یہاں کے ماحول کا ایک اثر سمجھا۔ چلتے چلتے مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے صالح کے کان میں سرگوشی کی، یار یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ لوگ مجھے کوئی
نجات یافتہ شخص مان کر میرا استقبال کر رہے ہیں، لیکن یہاں میری ذاتی واقفیت تو کوئی نہیں ہے۔ کیا یہاں تمہارا کوئی واقف ہے؟ میری بات سن کر صالح ہنستے ہوئے بولا، عبداللہ، آج ہر شخص اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا کہ وہ کون ہے۔ تمہیں علم نہیں، مگر تمہارا پورا تعارف تمہاری پیشانی پر درج ہے۔ تم دیکھتے جاؤ آگے کیا ہوتا ہے۔ قطار کے اختتام پر کھڑا ایک وجیح فرشتہ جو اپنے انداز سے ان سب کا سردار معلوم ہوتا تھا، میرے پاس آیا اور میرا نام لے کر اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ بہت نرمی اور محبت سے بولا، ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی مبارک ہو۔ میں نے جواب میں شکر ادا ہی کیا تھا کہ وہ دوبارہ بولا، کیا آپ آئینہ دیکھنا پسند کریں گے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے یہ بات مذاق میں کہی تھی یا سنجیدگی سے، کیونکہ اس وقت آئینہ دیکھنے کی کوئی معقول وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تاہم اس نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا، ایک فرشتے کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے میرے سامنے ایک قد آدم آئینہ تھا۔ میں نے اس آئینے کو دیکھا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، کیونکہ یہ آئینہ نہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور پینٹنگ تھی، جس میں ایک خوبصورت نوجوان بلکہ شہزادہ شاہانہ لباس زیب تن کیے کھڑا تھا۔ یہ تصویر کسی بھی اعتبار سے تصویر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آئینے کے سامنے کوئی زندہ انسان کھڑا ہوا ہے۔ میں نے اس فرشتے کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ اچھا مذاق کرتے ہیں، مگر پینٹنگ اس سے زیادہ اچھی کرتے ہیں۔ مصور تو آپ ہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن اس میں ماڈل کون ہے؟ فرشتے نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا، پینٹر تو المصور یعنی مالک ذوالجلال ہے، البتہ ماڈل آپ ہیں۔ اس کے بعد اس نے صالح کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آیا اور میرا سر گھما کر دوبارہ پینٹنگ کی طرف کر دیا۔ اس دفعہ پینٹنگ میں اس نوجوان کے ساتھ صالح بھی نظر آ رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی صالح کو دیکھتا اور کبھی اس آئینے میں کھڑے دوسرے شخص کو، جس کے بارے میں ان دونوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ یہ میں ہی تھا۔ مگر یہ میں تو نہیں، میں نے بلند آواز سے کہا۔ جواب میں صالح نے یہ مصرع پڑھ دیا، اے جانے جہاں، یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو؟ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک بوڑھا شخص تھا، اور جوانی میں بھی کم از کم ایسا تو نہیں تھا۔ اس دفعہ میری بات کا جواب فرشتے نے دیا، آپ ناممکنات کی دنیا سے ممکنات کی دنیا میں آ گئے ہیں، آپ انسانوں کی دنیا سے خدا کی دنیا میں آ گئے ہیں۔ آج ہر شخص ویسا نہیں دکھائی دے گا جیسے وہ دنیا میں دوسرے انسانوں کو نظر آتا تھا، بلکہ آج ہر شخص ویسا نظر آئے گا جیسا وہ اپنے مالک کو نظر آتا تھا۔ اور مالک کی نظر میں انسانوں کی صورت گری ان کے گوشت پوش پر نہیں، بلکہ ان کے ایمان و اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ آپ اسے دنیا میں جیسے لگتے تھے ویسے ہی آج اس نے آپ کو بنا دیا ہے۔ ویسے یہ عارضی انتظام ہے، آپ کی فیصلہ کن شخصیت اس وقت سامنے آئے گی جب جنت میں آپ کے درجات کا فیصلہ حتمی طور پر ہوگا۔ سر دست تو آپ آگے جائیں، بہت سے دوسرے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آگے کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی مجھے جس تبدیلی کا احساس ہوا تھا وہ کیا تھی۔ میری چال میں بہت اعتماد تھا، شاید یہ آئینے کا اثر تھا کہ اب مجھے یقین آنے لگا تھا کہ رب کعبہ نے مجھے سرفراز کر کے میرے بخت کو ہمیشہ کے لیے جگا دیا ہے۔ میری زندگی کے شب و روز اور اس میں پیش آنے والے مسائل اب میرے لیے خواب و خیال ہو چکے تھے۔ پچھلی دنیا کی محرومیاں، صبر اور محنتیں کبھی اس طرح بھی رنگ لائیں گی، مجھے اس کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ قرآن کریم اور احادیث میں اگلی دنیا کا بہت کچھ تعارف پڑا تھا،
مگر آنکھ جو کچھ دیکھ سکتی ہے، کان سنتے اور حواس محسوس کر سکتے ہیں، وہ الفاظ سے شعور تک بہت کم منتقل ہوتا ہے۔ آج جب یہ سب حقائق سامنے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ مجھے یہ اندازہ تو زندگی ہی میں ہو چکا تھا کہ آخرت کی بازی میں جیت جاؤں گا، مگر اس جیت کا مطلب اتنا شاندار ہوگا، اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تمہیں ابھی پورا اندازہ نہیں ہوا ہے، سارے پتہ نہیں کس طرح میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس کے جملے نے مجھے چونکا دیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اصل زندگی تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو تم حشر کے عارضی مرحلے میں ہو۔ اصل زندگی تو در حقیقت جنت میں شروع ہوگی۔ اس وقت خدا کا بدلہ دیکھنا، اس وقت خدا کو داد دینا۔ سر دست تو آگے دیکھو، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کی بات سے مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے ماحول سے بالکل لا تعلق ہو کر چل رہا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، ہم اس وقت ایک وسیع و عریض اور سر سبز شاداب میدان میں تھے۔ آسمان پر سورج چمک رہا تھا، اس میں روشنی تھی پر دھوپ نہ تھی۔ آسمان پر کہیں بادل نہ تھے مگر زمین پر ہر جگہ سایہ تھا۔ زمین سبز تھی، شاید اسی کے اثر سے آسمان نیلگوں کے بجائے سبزی مائل ہو رہا تھا۔ میدان کے وسط میں ایک فلک بوس پہاڑ تھا، محاورتاً نہیں، حقیقتاً فلک بوس، کیونکہ اس کی چوٹی جہاں سے ہم کھڑے دیکھ رہے تھے آسمان میں پیوست لگ رہی تھی۔ فضا میں ہر طرف بھینی بھینی خوشبو مہک رہی تھی۔ یہ خوشبو ہر اعتبار سے بالکل نہیں مگر انتہائی محصور کن تھی۔ ہماری سماعت ہمیں ان نغموں کا احساس دلا رہی تھی جو کانوں میں رس کھولنے والی موسیقی کے ساتھ چار سو بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ خوشبو اور یہ موسیقی میری ناک اور کان کے راستے سے نہیں بلکہ براہ راست میرے اعصاب تک پہنچ رہی ہے۔ اس کی تاثیر میں مہک و آنگ اور سکون و سرور کے عناصر اس خوبصورت تناسب سے یکجا تھے کہ مجھے اپنا وجود تحلیل ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ رک کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس ماحول میں گم ہو گیا۔ صالح نے میرا انہماک دیکھ کر کہا، اس پہاڑ کا نام آراف ہے، آؤ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ تمہیں یہاں کی ساری تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ میں جواب دیے بغیر سحر زدہ انداز میں صالح کے ساتھ ہو لیا۔ ہم نے دائیں طرف سے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ پہاڑ کے ایک حصے پر امت آدم لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے صالح سے پوچھا، کیا یہاں آدم علیہ السلام ہے؟ نہیں، سارے نبی پہاڑ کے اوپر بلند حصے پر موجود ہیں۔ تم دیکھو گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اسی طرح کسی نہ کسی نبی اور اس کی امت کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا۔ ہر امت کے نجات یافتہ لوگ، تمہاری طرح کے نجات یافتہ لوگ یہاں آ کر جمع ہوں گے۔ اس نے جواب دیا، کیا مجھے امت محمدیہ کے کیمپ میں جانا ہوگا؟ اس پر میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ صالح نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، ان مقامات پر نجات یافتہ لوگ کھڑے ہوں گے اور روز حشر کے اختتام پر یہیں سے جنت میں جائیں گے۔ تمہیں پہاڑ کے اوپر جانا ہوگا، وہاں سارے نبی اور ان کی امتوں میں سے وہ لوگ جمع ہیں جنہوں نے نبیوں کے اتباع میں لوگوں پر حق کی شہادت دی۔ یہ لوگ یہاں سے انسانوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ دیکھتے رہیں گے۔ اسی جگہ سے انہیں انسانوں پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا۔ ہر نامراد شخص جہنم کی طرف اور ہر کامیاب شخص پہاڑ کے نیچے اپنے اپنے نبی کے کیمپ میں آتا جائے گا۔ پھر ہر امت گروہ در گروہ یہیں سے جنت میں جائے گی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حشر میں ہونے والے ہر فیصلے کو براہ راست دیکھا جا سکتا ہے۔ جنت و جہنم بھی یہاں سے نظر آتی ہے۔ ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور ایک ایک کر کے تمام نبیوں کی امت کے مقامات سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس وقت ہر جگہ بہت کم لوگ تھے۔ میں نے صالح سے کہا، شاید ابھی تمام لوگ نہیں آئے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، دیگر نبیوں کی امت میں سے
نجات یافتہ لوگ ہی بہت کم ہیں. زیادہ تر لوگ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور سب سے زیادہ امت محمدیہ میں سے. یہ دونوں کیمپ ابھی تک نہیں آئے ہیں، لیکن اس وقت تک وہاں بھی زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے. آؤ اب اوپر چلتے ہیں، اس پہاڑ کا چکر تو بہت طویل ہو جائے گا. مجھے بلند مقامات پر چڑھنے کا ہمیشہ سے شوق رہا تھا، لیکن شاید یہ میری زندگی کی سب سے عجیب بلندی تھی. بظاہر بہت بلند اور آسمان تک اونچی تھی، مگر یہاں سے ہم زمین کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے چند منزل ہی اوپر کھڑے ہوں. نیچے سے جو جگہ ایک چوٹی لگتی تھی وہ ایک ہموار سطح تھی. تاہم اس ہموار زمین پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بلند و بالا قلعہ نما تعمیرات بنی ہوئی تھیں. ارد گرد کوئی دیوار تھی اور نہ ان میں دروازے ہی موجود تھے، اس لیے باہر سے بھی اندر کا نظارہ کیا جا سکتا تھا. میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہاں عالی شان تخت پر تاج پہنے ہوئے انتہائی باوقار ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں. ان کے ارد گرد اسی شان کے لوگ شاہانہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے صالح سے ان بلند تعمیرات کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا، یہ مختلف انبیاء کی عارضی قیام گاہیں ہیں. انہی کی بنا پر اس پہاڑ کو آراف کہا جاتا ہے. تم تو جانتے ہو کہ آراف کا مطلب بلندیوں کا مجموعہ ہے. میں نے اسبات میں سر ہلایا. وہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بولا، تخت پر بیٹھے ہوئے انبیاء کرام ہیں اور ان کے ارد گرد بیٹھے لوگ ان کی امت کے شہداء اور صدیقین ہیں. صدیقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کی زندگی میں ان کا ساتھ دیا، اور شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کے بعد ان کی دعوت کو آگے پہنچایا. یہ سب وہ لوگ تھے جو دنیا میں خدا کے لیے جیے اور اسی کے لیے مرے. اسی کے صلے میں یہ لوگ آج اس عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہوئے ہیں جس کا مشاہدہ تم اس وقت کر رہے ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے میری ملاقات ہو سکے؟ میں نے پوچھا. سب سے ملاقات کا وقت تو نہیں، لیکن کچھ سے ضرور مل سکتے ہو، اس نے جواب دیا، اور پھر ایک ایک کر کے خدا کے جلیل القدر پیغمبروں سے میری ملاقات کرانی شروع کی. وہ پیغمبر جو میرے لیے عظمتوں کا نشان تھے، میں ان سے مل رہا تھا. آدم، نوح، ہود، صالح، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، اور سب سے بڑھ کر ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام. سب نے گلے لگا کر اور میری پیشانی پر بوسہ دے کر میرا استقبال کیا اور مجھے مبارکباد دی. ان جلیل القدر ہستیوں سے کچھ گفتگو کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے، مگر مجھے دوران گفتگو یہ احساس ہوا تھا کہ سب لوگ ایک نوعیت کی تفکر میں مبتلا ہیں. راستے میں صالح سے میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، تمہیں نہیں معلوم اس وقت حشر کے میدان میں کیا قیامت برپا ہے. اس وقت ہر نبی پریشان ہے کہ انسانیت کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ان انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی امت عذاب الہی کا سامنا کرے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کر دیں، مگر سر دست اس کا کوئی امکان نہیں. ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے اور نہ اس کی اجازت ہے. لوگ سینکڑوں برس سے خوار اور خراب ہو رہے ہیں. سر دست حساب کتاب شروع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. سینکڑوں برس کیا مطلب؟ ہمیں تو اندر آئے ہوئے بمشکل 1-2 گھنٹے گزرے ہوں گے. میں نے چونک کر تعجب سے کہا، یہ تم سمجھ رہے ہو. آج کا دن کامیاب لوگوں کے لیے گھنٹوں کا ہے اور باہر موجود لوگوں کے لیے انتہائی سخت و مصیبت کا ایک بے حد طویل دن ہے. باہر صدیاں گزر گئی ہیں مگر تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا. میں اس کی بات کو ہضم نہیں کر سکا، مگر ظاہر ہے میں جس دنیا میں تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا.
اور نہ جانے اور کتنی تعجب انگیز باتیں میرے سامنے آنے والی تھیں۔ صحابہ کرام اور مہاجرین و انصار حلقہ بنائے ادب و احترام سے بیٹھے تھے۔ امت محمدیہ کے اولین و آخرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بیچ رسالت باپ سر جھکائے تشریف فرما تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر ہر چیز بالکل ٹھیک تھی، مگر میں محسوس کر سکتا تھا کہ یہاں بھی اسی نوعیت کا تفکر پھیلا ہوا تھا جسے میں پیچھے دیکھ آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ احدیت میں دعا کر رہے ہیں، ہمیں بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے۔ صالح پچھلی نشستوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ ہم پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ یہاں سے یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے صالح سے دریافت کیا، یہ حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ مجھے کیا معلوم، کسی کو بھی معلوم نہیں، اس نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا اور نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ صالح کی آواز میرے کان میں آئی، عبداللہ اٹھو، دیکھو تم سے کون ملنے آیا ہے۔ اس کی آواز پر میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک انتہائی باوقار ہستی میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اور آنکھوں سے محبت کے آثار جھلک رہے تھے۔ اس سے قبل کہ صالح مزید کچھ کہتا، انہوں نے نرم لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مرحبا عبداللہ، میرا نام ابو بکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں پرجوش انداز میں ان سے بغل گیر ہو گیا۔ اس کے بعد وہ مجھے لوگوں سے ذرا دور لے کر ایک نشست پر جا بیٹھے۔ میں نے بیٹھتے ہی ان سے دریافت کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب مل سکوں گا؟ رسول اللہ اس وقت بارگاہ عزتی میں شکر و دعا میں مصروف ہیں، تم ان سے بعد میں مل سکتے ہو۔ اس وقت بتانے کی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب رسالت ماپ کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس قبولیت کی گھڑی میں تم نے بھی ایک دعا کی تھی، تم دوبارہ حشر کے میدان میں جا کر وہاں کا احوال دیکھنا چاہتے تھے، تمہیں اس کی اجازت مل گئی ہے۔ حساب کتاب کچھ دیر بعد شروع ہوگا، تم اس وقت تک لوگوں کے احوال دیکھ سکتے ہو۔ یہ پیغام دے کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے تاثرات ظاہر ہوئے، جنہیں دیکھ کر خلیفہ رسول کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک وقفے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئے، باہر بہت سخت ماحول ہے، صالح اگرچہ تمہارے ساتھ ہوگا مگر پھر بھی تم یہ پیتے جاؤ، یہ مشروب تمہیں باہر کے آلام سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پاس رکھا سنہرے رنگ کا جگمگاتا ہوا ایک گلاس میری سمت بڑھا دیا۔ میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر یہ گلاس ان کے ہاتھوں سے لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اگرچہ بالکل پیاسا نہیں تھا اور نہ کسی تکلیف اور بے چینی ہی میں تھا، مگر جو تسکین مجھے ملی وہ شاید صدیوں کے کسی پیاسے کو بھی پانی کا پہلا گھونٹ پینے پر نہیں ملتی ہوگی۔ اس مشروب کا ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہی لذت، سیرابی، آسودگی، مٹھاس اور ٹھنڈک کے الفاظ اپنے ایسے مفاہیم کے ساتھ مجھ پر واضح ہوئے جس کا تجربہ مجھے تو کیا کسی دوسرے انسان کو بھی کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ اس مشروب کا ایک ایک قطرہ میری زبان سے حلق سے سینے اور سینے سے معدے تک اترتا رہا اور میری رگ رگ کو سیرابی اور سرشاری کی کیفیت سے دوچار کرتا گیا۔ میرا دل تو چاہا کہ ایک ہی گھونٹ میں پورا گلاس پی جاؤں، مگر جس ہستی کے سامنے بیٹھا تھا اس کا ادب اس میں مانے ہوا۔ یہ نئی زندگی اور نئی دنیا کا پہلا تعارف ہے، یہ جام کوثر ہے، اسے پینے کے بعد حشر میں گرمی اور پیاس تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھ پر اس مشروب کا یہ غیر معمولی اثر کیوں ہوا تھا۔
یہ جنت کی نہر کوثر کا پانی تھا اور بلا شبہ ان تمام خصائص کا حامل تھا جن کا ذکر میں ہمیشہ سنتا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ پچھلی دنیا میں کھانے پینے کی لذت دو چیزوں میں پوشیدہ تھی، ایک یہ کہ انسان کو شدید بھوک اور پیاس لگی ہو، اور دوسرے اسے کھانے پینے کے لیے بہت لذیذ شے مل جائے۔ مگر جنت کی ہر شے اپنی ذات میں انتہائی لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو بغیر بھوک اور پیاس کے وہ لذت اور تسکین بھی فراہم کرے گی جو صرف ایک انتہائی بھوکے اور پیاسے شخص کو ہی مل سکتی ہے۔ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ جنت میں نہ بھوک ہوگی نہ پیاس، مگر اس کے باوجود انسان جتنا چاہے گا شوق سے کھائے گا، اور اس کی کوئی سحری ایسی نہیں ہوگی جو اسے کرانی اور بھاری پن میں مبتلا کر دے۔